بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخی واقعات، سبق آموز کہانیاں سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے والے ہیں یہ 1932 میں عراق میں پیش آیا، جب دو اصحاب کی قبر کشائی کی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک تھے، جن کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے دور سے 15 سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج کے ایک غریب خاندان سے تھا۔ آپ کم عمری میں ہی اسلام لے آئے اور بے شمار غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام نصیبہ بنت عقبہ تھا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی نسل کو بنو حرام کہا جاتا ہے، جو آج بھی مسجد قبلتین کے ارد گرد رہائش پذیر ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 84 برس کی عمر پائی اور سن 78 ہجری میں وفات پائی۔ روایات کے مطابق انہیں حجاج بن یوسف نے زہر دلوایا تھا۔ انہیں بغداد کے قریب مدائن میں دریائے دجلہ کے قریب دفن کیا گیا۔ یہ واقعہ سن 1932 عیسوی بمطابق 1350 ہجری کا ہے۔ اس وقت عراق کا بادشاہ شاہ فیصل اول تھا۔ شاہ عراق شاہ فیصل اول کو ایک رات گہری نیند کی حالت میں ایک خواب آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے بات کر رہا ہے اور اسے بتایا کہ وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ ابن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، دریا اپنا رخ تبدیل کر رہا ہے اور دریا کا پانی ہماری قبروں کی طرف آ رہا ہے۔ میرے ساتھ دوسری قبر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اس میں پانی داخل ہو چکا ہے، چنانچہ ہماری قبر کشائی کر کے ہمیں کسی دوسری جگہ دفن کیا جائے۔ شاہ عراق نے پہلی رات یہ خواب دیکھنے کے بعد کچھ نہیں کیا۔ دوسری رات پھر اسے یہی خواب آیا اور خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ تیسری رات یہی خواب عراق کے مفتی اعظم نوری الشیخ پاشا کو نظر آئی۔ مفتی صاحب نے صبح ہوتے ہی وزیر اعظم سے رابطہ کیا اور شاہ فیصل سے ملاقات میں خواب کا تمام ماجرا بیان کیا۔ مفتی اعظم کا خواب سن کر بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا اور مفتی اعظم سے کہا کہ بالکل یہی خواب گزشتہ 2 راتوں سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ خواب آخر مجھے کیوں آ رہے ہیں۔ اس پر مفتی اعظم نے بادشاہ فیصل کو جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ رونما ہونا مقصود ہو تو اس کے خواب وقت کے خلیفہ یعنی بادشاہ کو آتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ 2 رات سے آپ کو یہ خواب آئے اور آپ کے توجہ نہ دینے پر تیسری رات یہ خواب مجھے یعنی مفتی اعظم کو آیا۔ بادشاہ کافی پریشان ہوا، تمام علماء و مشائخ کو جمع کر کے مشاورت کی اور یہ طے پایا کہ دونوں صحابہ کرام کی قبر کشائی کی جائے گی اور انہیں دوسری جگہ محفوظ طور پہ دفن کیا جائے گا۔ بادشاہ نے مفتی اعظم سے کہا کہ آپ قبر کشائی کا فتویٰ جاری کریں تو میں قبر کشائی کا حکم نامہ جاری کرتا ہوں۔ مفتی اعظم نے قبر کشائی کا فتویٰ جاری کیا اور یہ خبر تمام اخبارات میں شائع ہو گئی۔ عید الاضحیٰ کے روز دونوں اصحاب کی قبر کشائی کا دن مقرر کیا گیا۔ صحابہ کرام کی قبر کشائی کی خبر بڑی تیزی کے ساتھ پورے ملک میں اور ارد گرد تمام اسلامی ممالک میں پھیل گئی۔ قبر کشائی کا دن 1 ذو الحج مقرر کیا گیا تھا اور یہ وہ دن تھا جس دن تمام مسلم امہ حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ تمام مسلم امہ کی درخواست پر قبر کشائی کو 10 دن آگے بڑھا دیا گیا تاکہ حج کے لیے آئے زائرین بھی اس بابرکت موقع پر شریک ہو سکیں۔ تمام مسلم ممالک سے علماء و مشائخ اور سربراہان مملکت بھی اس قبر کشائی کی تقریب میں شرکت کے لیے بے چین ہو گئے۔ بہت سے غیر مسلم دانشور اور ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 1300 سال پہلے دفن کیے گئے انسان کے باقیات قبروں میں موجود ہو سکتے ہیں۔ بہرحال قبر کشائی کے روز لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی میں دونوں اصحاب کی قبر کشائی کی گئی۔ دیکھنے والے دیکھ کر دنگ رہ گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرنے لگے۔ دونوں اصحاب کے کفن بالکل صاف ستھرے تھے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ ہر دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ ایک روایت کے مطابق 2 انگریز
आंखों के सर्जन इस वाक़या पर मौजूद थे और उन्होंने बादशाह से खुसूसी इजाज़त ली कि हम कब्र कुशाई के बाद इनकी आंखों का मुआयना करना चाहते हैं। दौरे हाजिर में मेडिकल साइंस के मुताबिक किसी भी इंसान की मौत के वक्त का तयन इसकी आंखों से किया जाता है। बादशाह ने मशरूत इजाज़त दी और अंग्रेज़ डॉक्टरों को तनबीह की कि आप सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के जिस्म मुबारक को हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ दूर से इनकी आंखों को देख सकते हैं। जब इन डॉक्टरों ने इनकी आंखों में देखा तो वो बेहोश हो गए और 3 रोज़ तक बेहोश रहे। होश में आने के बाद इन दोनों डॉक्टर्स ने सबसे पहले कलमा पढ़ने और मुसलमान होने की ख्वाहिश जाहिर की। कलमा पढ़कर मुसलमान होने के बाद इन डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें सहाबा कराम की आंखों को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अभी चंद लम्हे पहले ही इनकी मौत वाक़या हुई है। इसके अलावा कई पढ़े लिखे गैर मुस्लिम दानिश्वर इस वाक़या की निस्बत से मुसलमान हुए। दोनों सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के जिस्म मुबारक बिल्कुल तरोताज़ा थे और कोई भी जी शऊर इंसान देखकर ये गुमान नहीं कर सकता था कि ये 1300 साल कबल इस दुनिया से रुखसत हुए और मदफून हुए। ये वाक़या कई लाख इंसानों के सामने पेश आया। बड़े बड़े उलमाए कराम, मुफ्ती, मशाइख और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान इस मौका पर मौजूद थे। कब्र कुशाई के बाद इन दोनों असहाब के जिस्म हैरत अंगेज़ तौर पर ताज़ा थे, जैसे अभी दफनाए गए हों। इनकी खुली आंखों से ऐसी रोशनी खारिज हो रही थी कि देखने वालों की आंखें चकाचौंध हो गईं। हज़ारों लोगों को इनकी ज़ियारत भी करवाई गई, जिनके मुताबिक इन दोनों के कफन तक सलामत थे और यूं लगता था जैसे वो जिंदा हों। इसके बाद पूरे एजाज़ व इकराम के साथ इन दोनों हजरात के मुबारक अजसाम को हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक के बिल्कुल करीब सलमान पाक नामी जगह पर दोबारा दफनाया गया, जो बगदाद से 30 मील के फासले पर है। जब इनके अजसाम को नई जगह दफन करने के लिए ले जाया गया तो दोनों अतराफ लाखों मुसलमान फूल बरसाते रहे और अल्लाह ताला की तौहीद बयान करते रहे। बेशक अल्लाह ताला अपने अंबिया और नेक अफराद के जिस्म को इनके दुनिया से रुखसत हो जाने के कई 100 साल बाद भी बिल्कुल तरोताज़ा रखता है और इस तरह के वाक़यात हमारे ईमान के लिए रोनुमा करता रहता है। बेशक इस्लाम ही एक सच्चा दीन है और हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें इतना कम है कि इसने हमें मुसलमान बनाया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 1500 के करीब अहादीस रिवायत की गई हैं। आप मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में और मिस्र में और दमिश्क में अहादीस बयान करते रहे थे। नाज़रीन इकराम, इस पूरे वाक़े में हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबा कराम के अजसाम सदियों बाद भी अपनी कब्र में तरोताज़ा थे और इनके कफन तक सलामत थे। शुहदाए इस्लाम, औलिया अल्लाह और सच्चे मोमिनीन व मोमिनात करोड़ों की तादाद में अपनी कब्रों में महफूज हैं। हमारी काविश आपको कैसी लगी? लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।